جسمانی بیماریوں کی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ ان کی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلڈ پریشر ایک بیماری کا نام ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ بھئی کان سرخ ہونے لگیں گے، یا چہرہ پھولنے لگے گا، سرخ ہونے لگے گا، اس طرح سے کچھ چیزیں محسوس ہوں گی تو ڈاکٹر بتائے گا بھئی علامات ہیں۔ پیشاب بار بار آ رہا ہے تو ڈاکٹر بتائے گا بھئی چیک کریں آپ کو شوگر کی بیماری نہ ہو۔ تو بندے کا اگر سانس پھول رہا ہو، چند قدم چلے، 4 سیڑھیاں چلی، سانس پھول گیا تو ڈاکٹر کہے گا بھئی آپ کو دل کا مرض لگتا ہے۔ تو ان علامات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی بیماریاں ہیں۔ بالکل اسی طرح روحانی طور پر بھی علامات ہوتی ہیں، مختلف انداز کی مختلف بیماریاں، ان کی مختلف علامات ہوا کرتی ہیں۔ انسان اگر جسمانی طور پر بیمار ہو، اس کے لیے دنیا کے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور اگر روحانی طور پر بیمار ہو تو نماز پڑھنا مصیبت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ پکی بات ہے روحانی بیمار ہے، یہ سمٹم ہے۔ نظر کی حفاظت مشکل، ابھی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے گا اور کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا۔ ایئرپورٹ پہ ہے، جہاز میں بیٹھا ہے تو ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہا ہے، ویگن یا ریل گاڑی میں بیٹھا ہے تو دوسری مسافر عورتوں کو دیکھ رہا ہے، دکاندار ہے تو کسٹمر جو خواتین آ رہی ہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ پکی بیماری۔ نماز تو پڑھ لی، اس کے بعد دعا کرنے کا، مانگنے کا دل نہیں کر رہا، بیماری۔ جس کو نماز کا شوق نہیں تو کنفرم ہو گیا اس کو بیماری ہے۔ اب انسان اس کو اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے، ریئلائز ہی نہ کرے تو موت ہی آنی ہے، روحانی طور پر موت ہی آنی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انسان جسمانی مریض ہو، اس کو مثال کینسر ہو جائے، ہیپیٹائٹس سی ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے کہ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، علاج نہ کروائے، تو کیا ہوگا؟ بتایا کہ یہ سب سے زیادہ بیمار ہے، یہ سب سے زیادہ قابل رحم شخص ہے کہ بیماری ہونے کے باوجود یہ بیماری کا احساس نہیں کر رہا۔ بالکل اسی طرح جب روحانی بیماریاں ہمیں پتہ لگ گئیں کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا، مشکل بن گئی، پتہ ہے نماز قضا کرنا گناہ ہے، نہیں پڑھی جا رہی، اس کا مطلب روحانی بیمار ہے۔ پھر انسان اگر اس کی پرواہ نہ کرے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور انسان اچھا، روحانی بیماریوں میں ایک بیماری اور، کوئی ہمیں بات سمجھائے بس نفس ایسے بھڑک جاتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں جی مجھے بولنے والے، آپ کہاں سے آ گئے؟ حضرت جی فرماتے ہیں اس بارے میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو مجھے خیر کی بات بتائے، بس میری اس سے بھی لڑائی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت۔ کسی کو سمجھا کے دیکھو کہ بھئی انسان اپنی بیوی کو کہے بھئی نماز پڑھ لو، کہ تمہاری بہن کون سا پڑھتی ہے، یعنی اپنی فکر نہیں رہی۔ جب یہ سمٹمز ہیں، معلوم ہو گیا کہ یہ پکا روحانی مریض ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا علاج کروائے۔ یہ جو سلسلہ کہتے ہیں نا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، یہ سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ سلسلہ کہتے ہیں ان روحانی طبیبوں کی ایک لڑی ہے، ایک چین ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوتی آج مشائخ نیچے تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے شدید ترین روحانی مرض میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، ایسے روحانی علاج ہوئے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نے ان کو ایمان سے مالا مال کر دیا اور باطنی طور پر ان کی ترقی ہو گئی۔ تو صحابہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور امت میں اولیاء کرام سے سلسلہ چلتا چلتا آج ہم تک پہنچ گیا۔ اور آج ہم لوگ سیکھنے سکھانے کے عمل سے بہت دور ہو گئے۔ بھئی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی۔ مجھے سائیکل کا ٹائر پنکچر لگانا نہیں آتا، آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ کوئی بڑی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس چاہیے اس کے لیے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا، کیوں کہ سیکھا نہیں۔ سائیکل کا ٹائر پنکچر لگانا ہو تو وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، تو خدا کے بندو دین بھی تو سیکھنا پڑتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے پھر علماء کے پاس، مشائخ کے پاس آنا پڑتا ہے۔ آج ہم جتنے بھی ہیں،
عام طور سے ایک بیماری ہے. ہم نے جتنا بھی دین سیکھا ہوا ہے یہ سب سنا سنایا ہے یا دیکھا دکھایا ہے. کسی کو نماز پڑھتے دیکھا، ماں کو، دادا کو، نانا کو، بس نماز شروع کر دی. وضو کرتے دیکھا، وضو شروع کر دیا. دیکھا دکھایا ہے، سنا سنایا ہے، سیکھا سکھایا بہت تھوڑا ہے. بلکہ آج کل کے تو نوجوان انٹرنیٹ سے دین سیکھتے ہیں. تو دین تو سیکھنا چاہیے علماء سے، صلحاء سے، اللہ والوں سے. بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اس میں.